پر نرخوں میں اضافے کی مد میں ایک اور بجلی گرا دی گئی ہے۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ₹1.25 اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بجلی مہنگی سے مہنگی ترین کرنے کا سلسلہ جاری، کبھی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ تو کبھی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی ہونے لگی۔ گزشتہ مالی سال کی تیسری سہ ماہی کے لیے نرخوں میں ₹1.25 فی یونٹ کا اضافہ۔ ڈسکوز نے نیپرا کو سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دی تھی، جس پر 24 مئی کو عوامی سماعت کی گئی۔ نرخوں میں اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک کے صارفین پر نہیں ہوگا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم ذخیرہ اندوزوں کا راج، گندم کا ریٹ ₹4700 من ہو گیا، فی من قیمت ₹700 بڑھ گئی ہے۔ آٹا ₹137 کلو ملنے لگا ہے۔ اب شہری 2 وقت کی روٹی کو ترسنے لگے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔ مہنگی گندم اور آٹے نے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل بنا دیا۔ فلور ملز نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں ₹100 اضافہ کر دیا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا ₹2650 سے بڑھ کر ₹2750 کا ہو گیا۔ لاہور میں فی کلو آٹا ₹137 فی کلو میں بکنے لگا۔ محکمہ خوراک پنجاب نے چپ سادھ لی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کا ذخیرہ مافیا سے گندم خریدنے کا دعویٰ ہے۔ کہتے ہیں مہنگی گندم خرید کر سستا آٹا کیسے بیچیں۔ سرکاری گندم ریلیز بند ہونے سے مشکلات آئیں گی۔ مافیا کے چنگل سے نکلنے کے لیے فلور ملز کا وفاقی حکومت سے گندم درآمد کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ خوراک پنجاب نے سرکاری گندم ریونیو اہداف پورے کرنے کے لیے بولی لگانے کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ پنجاب میں گندم آٹے کی قیمتوں میں کمی کے لیے بڑے اقدام کا امکان ہے۔ پرائیویٹ گندم امپورٹ کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کر لیا گیا ہے۔ سیکریٹری فوڈ زمان وٹو کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک نجی شعبے کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت پر غور کر رہا ہے۔ ذخیرہ اندوز ناجائز منافع کمانے کے لیے گندم کی مصنوعی قلت کے ذریعے قیمت بڑھا رہے ہیں۔ عوام کے غذائی تحفظ اور معیاری اور سستا آٹا فراہمی کے لیے نجی شعبے کو گندم امپورٹ کرنی چاہیے۔ سیکریٹری فوڈ کا کہنا تھا کہ قانون اور قواعد کے مطابق کام کرنے والی فلور ملز کو ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونے دیں گے۔ آٹا قلت کا شکار اور چینی عدم دستیاب مہنگائی کے ستائے عوام سستے آٹے اور چینی سے محروم ہونے لگے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی محدود سپلائی، جبکہ چینی 3 ہفتوں سے آئی ہی نہیں۔ عوام کہتے ہیں حکومت نے ریلیف دیا ہے تو ملنا بھی چاہیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ بھی ریلیف نہ مل سکا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائزڈ آٹے کی قلت، جبکہ چینی مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ صارفین سستے آٹے کے حصول کے لیے ایک سے دوسرے یوٹیلیٹی سٹور پر چکر لگانے پر مجبور۔ سستے آٹے کی سپلائی انتہائی محدود، بیشتر صارفین آٹے سے محروم ہیں۔ سستی چینی گزشتہ 3 ہفتوں سے سپلائی نہ ہو سکی۔ شہر بھر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی دستیاب نہیں۔ شہری کہتے ہیں کئی دن سے آٹا نہیں ملتا۔ چینی 20 روز سے نہیں مل رہی۔ حکومت سبسڈی دیتی ہے تو اشیاء کی مکمل سپلائی بھی دے۔ آٹا بھی لیتے ہیں، 650 کا آٹا ہے، یہ کہتے ہیں پورا 1000 روپیہ دیں پھر آپ کو آٹا ملے گا۔ اپنی مرضی سے یہ سودا دیتے ہیں۔ آٹے کی گنجائش ہے اگر تھیلا لینے کی تو یہ اپنی مرضی سے نا دوسری چیزیں ڈال دیتے ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی ₹125 جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر ₹91 فی کلو ہے۔ مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت ₹1400 اور سٹورز پر ₹648 مقرر ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ مہنگائی ہر شے کو نکلنے لگی۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 10 سبزیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ، پھل بھی قوت خرید سے باہر ہو گئے۔ برائلر گوشت کی فی کلو قیمت ₹600 سے نیچے نہیں آ سکی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ زور مہنگائی کسی کے قابو میں نہ آئی۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 10 سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے۔ لہسن ₹10 مہنگا، سرکاری قیمت ₹310 فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں لہسن ₹480 کلو مل رہا ہے۔ ادرک ₹15 اضافے کے ساتھ ₹815 فی کلو ہو گیا۔ مارکیٹ میں ادرک ₹950 کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹینڈے دیسی ₹130 کی بجائے ₹170 فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں بینگن اور کریلے 70، شلجم 200، بھنڈی ₹80 فی کلو ہے۔ مٹر ₹300، گاجر چائنا 120، گھیا توری ₹80 فی کلو مل رہی ہے۔ سرکاری نرخ نامہ میں 3 پھل مزید مہنگے۔ اوپن مارکیٹ میں تربوز 60، خوبانی 250 اور آم سندڑی ₹270 فی کلو دستیاب۔ خریدار کہتے ہیں اب تو کچھ بھی سستا نہیں رہا۔ موسمی سبزیوں میں بھی دام کول نہیں کیے جا سکے۔ یہ تو گوشت میں تو آج کل تو ہر کسی کے پاس تھوڑا بہت گوشت ہوتا ہے، وہ تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آٹا، چینی اور یہ سبزیاں ہی ہیں جو کہ موسمی سبزی ہیں، تو یہ موسمی سبزیاں تو سستی ہونی چاہیے آج کل، یہ بھی اپنے رتبے۔ برائلر گوشت ₹15 سستا ہو کر بھی پہنچ سے دور ہے۔ فی کلو قیمت ₹641 مقرر کی گئی ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔
IMF سے ڈیل طے پانے کے مثبت اثرات کرنسی مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ ڈالر کی قدر میں 10 روپے سے زیادہ کمی ہو گئی۔ سٹاک کیا گیا ڈالر مارکیٹ میں فروخت ہونے لگا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد عابد۔ عید تعطیلات کے بعد پہلے کاروباری روز منافع کے لیے سٹاک کرنے والے اپنے ڈالرز مارکیٹ میں لے آئے۔ انٹر بینک ڈالر ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں غیر معمولی فرق ختم ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے 58 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 12 روپے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک ڈالر ریٹ 275 روپے 41 پیسے پر بند ہوا۔ عید تعطیلات سے قبل ڈالر ریٹ 285 روپے 99 پیسے تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ 280 روپے تک رہ گیا اور 12 روپے تک کمی دیکھی گئی۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق مصنوعی تیزی لانے والے سٹے باز مارکیٹ سے نکلنے لگے کیونکہ روپے کی قدر میں مزید بہتری کا امکان ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہتری کی توقع ہے۔ ڈالرز کی قدر کم ہونے سے ملکی صرافہ مارکیٹس میں بھی کمی آئی۔ سونا مجموعی طور پر 11,300 روپے تولہ تک سستا ہو گیا جبکہ چاندی کی قیمت 120 روپے تولہ تک کم ہوئی۔ ملکی صرافہ بازاروں میں عید تعطیلات سے قبل 24 کیرٹ خالص سونے کی قیمت 2,14,300 روپے تولہ تھی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بڑھنے سے سونا 2,03,000 روپے تولہ کی سطح پر آ گیا۔ اسی طرح 22 کیرٹ سونا 1,84,000 روپے جبکہ 21 کیرٹ کی قیمت 1,76,500 روپے تولہ ہو گئی ہے۔ چاندی کی قیمت میں 120 روپے تولہ کمی سے نئی قیمت 2400 روپے فی تولہ ہو گئی۔ موسم گرما میں بھی LPG مافیا سرگرم ہے۔ شہر میں LPG منہ مانگی قیمت پر فروخت ہونے لگی۔ اوگرا اور دیگر ادارے LPG کی بلیک مارکیٹنگ روکنے میں ناکام ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین۔ شہر کے مختلف علاقوں میں قدرتی گیس کی بندش اور لو پریشر کے باعث LPG کی طلب بڑھی تو LPG مافیا بھی سرگرم ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں LPG من چاہی قیمت پر فروخت ہونے لگی۔ اوگرا کی جانب سے LPG کی قیمت 177 روپے فی کلو مقرر ہے مگر شہر کے مختلف علاقوں میں یہ 220 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شہر میں اوگرا ریٹ پر کہیں بھی LPG دستیاب نہیں۔ پریشان حال شہری کہتے ہیں کہ سستا سمجھا جانے والا ایندھن بھی اب غریب کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے۔ 200 روپے ریٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے، جو سرکاری ریٹ ہے 160-70 روپے ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی یہ مہنگی مل رہی ہے، گھروں میں ویسے نہیں گیس آ رہی، اب یہ گھر ہنڈی پکانی ہے، اس کی وجہ سے گیس لینے آیا ہوں میں۔ صبح صبح ناشتہ بنانے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، رات کو پھر 9-9:30 بجے گیس چلی جاتی ہے۔ گیس پر ہی سارا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سلنڈر بھروانے پڑتے ہیں، اس پر کام کرنا پڑتا ہے، وہ مہنگی پڑتی ہے بہت۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ LPG کی اوگرا ریٹ پر فروخت کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ فاہد امین، لاہور نیوز۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے جناح ہسپتال کا دورہ۔ محسن نقوی ہسپتال کی حالت زار پر سخت برہم ہو گئے۔ MS جناح ہسپتال کو تبدیل کر کے ڈاکٹر یحییٰ سلطان کو نیا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تعینات کر دیا گیا۔ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کی بھی جواب طلبی 3 دن میں تحریری جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جناح ہسپتال پہنچے اور ڈائلسس سینٹر سمیت ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ ہسپتال میں سینئر پروفیسر موجود نہ تھے۔ محسن نقوی نے سخت نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ہسپتال پارکنگ میں اوور چارجنگ کرنے والے کانٹریکٹر کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا۔ ہسپتال میں ادویات نہ ملنے پر مریض نگران وزیر اعلیٰ کے سامنے پھٹ پڑے۔ مریضوں نے کہا کہ مخصوص لیب سے ٹیسٹ کروانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ MS جناح ہسپتال ڈاکٹر امجد محمود مریضوں کو ادویات نہ ملنے اور پرائیویٹ ٹیسٹ کروانے کے سوال پر تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ مریضوں اور ان کے تیمارداروں نے بیڈز میں کھٹمل اور زمین پر کاکروچ پائے جانے سمیت گندگی کے بارے میں شکایات بھی کی۔ نگران وزیر اعلیٰ جناح ہسپتال کی حالت زار پر سخت برہم ہوئے اور فوری طور پر MS کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج سے بھی جواب طلبی 3 دن میں تحریری جواب طلب کر لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ بھی کیا۔ محسن نقوی نے پرانی ایمرجنسی کو بھی جلد فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں لاہور کے سب سے بڑے میو ہسپتال میں بے ہوشی کی دوا نایاب ہونے پر انڈور آپریشن بند ہو گئے۔ ایکس رے فلمیں نایاب، CT اسکین مشین 11 سال سے فنکشنل نہیں ہو سکی۔ سرکاری ہسپتالوں کی حالات بہتر کرنے کی نگران وزیر اعلیٰ کی کوششیں اپنی جگہ، تاہم مسائل ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ میو ہسپتال میں بھی ڈھیروں مسائل ہیں۔ شدید گرمی میں کارڈیک کیئر یونٹ 1 میں AC غیر فعال ہے۔ دل کے مریضوں کا برا حال ہے۔ بے ہوشی کی دوائی دستیاب نہ ہونے پر انڈور آپریشن بند اور ایکس رے فلمیں نایاب ہیں۔ میو ہسپتال کی پارکنگ میں بھی سرے عام اوور چارجنگ کی جا رہی ہے۔ CEO میو ہسپتال کا کہنا ہے کہ معاملات جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ سروسز ہسپتال میں زیر علاج نگلیریا کا مریض دم توڑ گیا۔ 30 سالہ مصطفیٰ شفیق کو 4 روز قبل ہسپتال لایا گیا۔ نگلیریا کا اب جرثومہ مصطفیٰ شفیق کے اندر سوئمنگ کے دوران داخل ہوا۔ طبی ماہرین نے پانی میں نگلیریا کی موجودگی کو تشویشناک قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد بلال۔
सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज नेगलेरिया का 30 साला मरीज जान की बाजी हार गया। मुस्तफ़ा शफीक को 4 रोज कबल सर में शदीद दर्द के बायस अस्पताल लाया गया। नेगलेरिया का जरसूमा मुस्तफ़ा शफीक के अंदर स्विमिंग के दौरान दाखिल हुआ। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक निजी लेबॉरेटरी में नेगलेरिया का टेस्ट मुस्बत आने पर मुस्तफ़ा शफीक का इलाज जारी था। AMS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद ओवैस का कहना है कि नेगलेरिया साफ पानी में अफजाइश पाता है। पानी में नेगलेरिया की मौजूदगी तशवीशनाक है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। ये नया वायरस है और लोग जो रूटीन में बहुत स्विमिंग पूल्स का यूज़ करते हैं, नदी नालों में या नहर में जाके नहाते हैं, उनको इस बारे में थोड़ी सी एहतियात होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये हमारे नाक के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होता है और इसके साथ फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इलामात जैसे कै, मतली और इसके साथ चिड़चिड़ापन, बुखार जैसी इलामात इनिशियली ज़ाहिर होती हैं। महकमा सेहत ने जारी करदा एडवाइजरी में शहरियों को स्विमिंग पूल में नहाने के लिए क्लोरीन के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। कैमरामैन उमर रईस के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। सूबाई डेंगू मॉनिटरिंग कमेटी का सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। बारिशों के बायस डेंगू केसेस में इजाफे का खदशा है। महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। इंसदाद डेंगू सरगर्मियों में गफलत का मुजाहरा करने वाले फील्ड स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। कमेटी ने मुल्तान में डेंगू केसेस में इजाफे पर इजहार तशवीश किया है। निगरान सूबाई वज़रा जमाल नासिर, मंसूर कादर, असफर अली नासिर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान ने इजलास में शिरकत की। सूबाई वज़ीर प्राइमरी सेहत जमाल नासिर का कहना था कि डेंगू की तशख़ीस के लिए रूरल हेल्थ सेंटर्स में CBC टेस्ट की सहूलत मुहैया की गई है। प्राइवेट हस्पतालों से डेंगू रिपोर्ट बेहतर बनाने के लिए हेल्थ केयर कमीशन किरदार अदा करेगा। वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर ने कहा कि डेंगू के हवाले से कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अजला में डिप्टी कमिश्नर्स इंसदाद डेंगू मुहिम की खुद निगरानी करें। गदागरी के खात्मे के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाहौर में जून के महीने में 173 भिखारी बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि हफ्ता और एतवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पंजाब भर में गुज़श्ता माह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़िले दफातर में रेस्क्यू टीम ने 456 भिखारी बच्चों को तहवील में लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ औकात में रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। भिखारी बच्चों के बारे में शिकायत पर हफ्ता और एतवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन लाहौर की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। गुज़श्ता माली साल में 6 अरब से ज़ायद की स्मगल शुदा अशिया पकड़ी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने माली साल 2022-23 में पहली बार 6 अरब से ज़ायद की स्मगल शुदा अशिया जब्त कर ली। स्मगलर्स के खिलाफ 479 मुकदमा दर्ज करवा के रिकॉर्ड बनाया गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने जुलाई 2022 से जून 2023 तक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। कस्टम्स इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस साइमा शहजाद और एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर का कहना था कि कस्टम इंटेलिजेंस के अफसरान और एहलकारों का रूप धारने वाले 1 दर्जन के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया। ड्राई पोर्ट्स और एयरपोर्ट से ड्यूटी टैक्स में चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। हमने 12 ऐसे लोग पकड़े हैं जिन्होंने इम्पर्सोनेट किया था कस्टम्स को। तो शाह समद जो है INP के टीम के इंचार्ज थे, उनमें भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर बना, 2 इंस्पेक्टर बने और कुछ सफाई बने। और वो भी कुछ 1 डजन के करीब हमने बंदे पकड़े जिन्होंने कस्टम इंटेलिजेंस को इम्पर्सोनेट किया। एक माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है और आगे मुस्तकबिल में भी हमारा इरादा है कि हम और भी माइलस्टोन्स को अचीव करें। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने नीलामी ड्यूटी टैक्सेस प्लेंटिस कीमत में 652 मिलियन रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया।